دین پہ بھی چل رہے ہیں میری دنیا بہتر ہو جائے، ایمانداری سے کام کر رہے ہیں میری دنیا بہتر ہو جائے، نماز پڑھ رہے ہیں میری دنیا بہتر ہو جائے. اللہ کہہ رہے ہیں میری نظر میں اس کی حیثیت 2% کی ہے ہی نہیں، میں نے تو آخرت رکھی ہے، اصل تو آخرت ہے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ بھائی کسی کو کتنا بھی دے دیں، ہے تو یہ مسافر خانہ نا، ہے تو فنا ہونے والی، ختم ہونے والی، کیا کر لے گا؟ اس دنیا میں 2% کی ویلیو بھی کروڑوں روپے کی ہوتی اگر وہ ٹکے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے. اس دنیا میں ایک جھونپڑی کی ویلیو بھی کھربوں اربوں روپے کے بنگلے سے زیادہ ہوتی اگر آپ اس جھونپڑی میں ہمیشہ رہتے. اس دنیا میں صحت کی ویلیو اربوں کھربوں روپے کی ہوتی اگر یہ صحت آپ کو ہمیشہ کے لیے ملتی. اس دنیا میں جوانی کی ویلیو بہت ہے، لوگ جوان بننے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں کہ بڑھاپا ڈیلے ہو جائے، دیر سے بوڑھے ہوں. کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے، کوئی جاگنگ کر رہا ہے، کوئی بال لگوا رہا ہے، کوئی. اور یہ جو فنکار اداکار ہیں یہ تو پتہ نہیں کون کون سی تھراپی کر رہے ہوتے ہیں، عجیب عجیب چیزیں آ گئی ہیں نا. PRP کر رہے ہیں، چہرے کا الگ ہو رہا ہے، پاؤں کا الگ ہو رہا ہے، بالوں کا پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں یہ. تو چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے تاکہ ہم ینگ نظر آئیں. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. ایک دن بوڑھے ہوگے، کتنا ہی PRP کروا لو، کتنا ہی چہرے پہ چمک پیدا کروا لو، بھائی یہ تھوڑے دن تک یہ آرٹیفیشل لائف ہوگی آپ کی. بالآخر آپ نے بوڑھے ہونا ہے. اتنی بڑی حقیقت سے کیوں بھائی جان چھڑا رہے ہو، کیوں آنکھیں بند کر رہے ہو؟ یہ تو کافر پہ یہ چیزیں کافر نہیں سوچتا، وہ اس لیے نہیں سوچتا یہ چیزیں. وہ کہہ رہے ہیں یار جب ایک چیز ہونی ہے تو ابھی سے سوچ کے ٹینشن کیوں لو. ہم بچپن میں ایک واقعہ اپنے ٹیچروں سے سنتے تھے اسکول میں، شاید آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہو، کہ ایک انگریز تھا، کیپٹن تھا جہاز کا، بحری جہاز کا، شپ کا. اطلاع آئی کہ جی جہاز ڈوبنے والا ہے. سب بھاگ رہے ہیں، کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی ہاں او چیخو پکار. وہ آرام سے اخبار لے کے نا میز پہ ٹانگ رکھ کے مطالعہ کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کسی موٹیویشنل اسپیکر نے یہ واقعہ بنایا ہو. اس زمانے میں بھی تو موٹیویشن ہوتی تھی نا، تو ہمارے استاذ نے ہمیں سنا ہے واقعہ، ہم نے بھی کہا سبحان اللہ کتنا اچھا آدمی تھا. اب ہم کہتے ہیں یہ وہی ہے جیسے چائے میں ملائی میں پھونک مار کے چائے پی جاؤ. یہ واقعہ بھی کسی نے لمبی پھینکی ہے، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، صرف موٹیویشن کے لیے. کہ میں نے پچھلے ہفتے پورا بیان اسی پہ کیا تھا نا، چائے کی ملائی میں پھونک مارو اور پی جاؤ. اس پہ کسی نے میم بنائی، ایک بندہ فون، یہ بڑا موٹیویشن اسپیکر نے نا موٹیویشن کی ہے کہ مصیبتیں چائے کی ملائی کی طرح ہوتی ہیں، پھونک مارو اور چائے پی جاؤ. تو زندگی میں جب ٹینشنیں آئیں پھونک مار اور زندگی کو انجوائے کر. تو اس نے کہا بھائی بھائی یہ بہت اچھا بیان ہے حضرت کا، پریکٹیکل لائف میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اس نے بتایا کہ ایک آدمی نے فون کیا، میرا باپ ICU میں، میری ماں یہ، میری بیوی یہ، کہہ رہا ہے مصیبتیں لائف میں چائے کی ملائی کی طرح ہیں، پھونک مار اور. اس نے کہا بغیرت، جوتا اتار کے مارا، میرا باپ ICU میں، پھونک ماروں. تو خیر ہمیں موٹیویشن کے لیے استاذ نے بتایا. اخبار پڑھ رہے وہ کیپٹن، لوگ آئے کہ سر جہاز ڈوبنے والا ہے. آپ کیا کر رہے ہو؟ اخبار پڑھ رہے ہو. تو کیپٹن صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ غم ہی نہیں ہوں. کسی نے آ کے کہا سر آپ کو خبر نہیں ملی ہے کہ جہاز ڈوبنے والا ہے؟ اس نے کہا ڈوبنے والا ہے. تو سر آپ نے کیا کوئی بندوبست کر لیا ہے جہاز کو بچانے کا؟ نہیں بھائی کوئی بندوبست نہیں، سارے اسباب فیل ہو چکے ہیں. سر پھر آپ بڑی تسلی سے بیٹھے ہوئے. تو سر نے جواب دیا کہ دیکھو جہاز تو ڈوبے گا، ہم سب مریں گے، اب ہمارے اختیار میں اس کو بچانا ہے نہیں، تو جو تھوڑا سا ٹائم رہ گیا میں اس کو ویسٹ کیوں کروں، اخبار پڑھوں. یعنی جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اتنی حد تک تو یہ واقعے سے یہ بات ملتی ہے کہ جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پہ غم نہیں کرنا چاہیے. لیکن
کیسے نہ کرے غم, کیا سوچ کے غم نہ کرے؟ یہ سوچ کے غم نہ کرے کہ اس کا متبادل مجھے اللہ دے گا. اور یہ ٹائم ضائع نہ کرو. تو اخبار پڑھ کے ضائع ہی تو کر رہے ہو. آپ اخبار اس لیے پڑھتے ہو, خبریں ملیں گی تاکہ آپ فیوچر کے حساب سے اپنی لائف کو ایڈجسٹ کرو. آپ کے کرنا کل کیا کرنا ہے. جو آدمی خبریں نہیں پتا ہوتا وہ پاگل ہوتا ہے, یعنی اس کو عجیب عجیب باتیں پھینک رہا ہوتا ہے. تھوڑا سا نیوز کی جن لوگوں کو اطلاع ملتی رہتی ہے تو وہ تھوڑا سا لوگوں کو گائیڈ کرنے میں مدد ملتی ہیں یہ چیزیں. اب محترم آپ اخبار پڑھ کے آپ کو ملے گا کیا؟ اب یہ ٹائم ویسٹنگ ہی ہے. اب آپ دیکھو کہ اس ٹائم ویسٹنگ کو موٹیویشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنا دماغ ہٹانے کے لیے کیا کر رہا ہوں تاکہ مرنا تو ہے, تو یہاں تک بھی ٹھیک ہے. لیکن میں اپنا ٹائم مفید کام میں لگا رہا ہوں. بھائی مفید کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے نالج برائے نالج, یہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. خام خواہ کی نالج جس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ آپ کے لیے سوائے آپ کو درد سر بننے کے اور آپ کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا اس کا. جیسے فضول باتیں کرنے سے انسان کا دل خراب ہوتا ہے, خوب سمجھ لیں فضول معلومات سے بھی انسان کا دل خراب ہوتا ہے. ہر فضول کام سے انسان کی روحانی طاقت کم ہوتی ہے. ہمارے حضرت ایک مثال دیتے تھے کہ ایک پیاز بیچنے والا سارا دن بولتا رہتا ہے پیاز اتنے روپے کلو, پیاز اتنے اتنا بولتا ہے نا, فرمایا اس کی روحانی قوت کم نہیں ہوگی کیونکہ وہ ضرورت کے لیے بول رہا ہے. اور ایک آدمی ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بول رہے نا پیاز اتنے روپے لو, پیاز اتنے روپے لو, 10 دفعہ بھی یہ جملہ بولے گا, اس کی روحانی جو کیفیت ہے وہ خراب ہو جائے گی. اس کی عبادت میں لذت خراب, اس کا دل اجڑنا شروع ہو جائے گا. یہ بہت اہم مثال ہے. جب بھی آپ کوئی لا یعنی کام کرتے ہیں خوب سمجھ لیں, لا یعنی کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں, جس کی کوئی ریزن ہی نہیں ہو. لوگ آپ سے پوچھ رہے کیوں کر رہے ہو, آپ کہہ رہے ویسے ہی. جب بھی کوئی ایسی بات کریں گے, ایسا کام کریں گے, ایسی چیزیں سوچیں گے, ایسی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں گے جو لا یعنی ہیں, اس سے آپ کی روحانی کیفیت ختم, نمازوں میں لذت ختم, تلاوت میں لذت ختم, ذکر کی لذت ختم, اور آپ کی طبیعت گناہوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گی. گناہوں کی طرف طبیعت مائل ہونا شروع ہو جائے گی. تجربہ کر کے دیکھ لیں, کبھی نماز میں دل لگ رہا ہو, ذکر میں دل لگ رہا ہو, کاموں میں دل لگ رہا ہو, تو آپ تھوڑی دیر کے لیے فضول کام شروع کر دیں, آپ جس کا کوئی نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت. آپ دیکھیں آپ کا دل, آپ کے دل میں نا ایک خوشی کم ہونا شروع ہو جائے گی, دل کا سکون برباد ہونا شروع ہو جائے گا آپ کا. تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے والذین هم عن اللغو معرضون, ایمان والے لغویات سے اعراض کرتے ہیں, فضول کاموں میں نہیں پڑتے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد, ان کا فتویٰ نظر سے گزرا. کسی نے ایک فضول سا سوال پوچھا, ان کو جواب آتا بھی تھا, انہوں نے جواب نہیں لکھا. انہوں نے کہا اس کے سے یہ پوچھ کے آپ نے کیا کرنا ہے, اپنا بھی ٹائم بچاؤ بھائی, ہمارا بھی ٹائم بچاؤ, فضول باتیں کیوں پوچھ رہے ہو. تو خیر میں جلدی سے اپنی بات کی طرف آتا ہوں. نبی قرآن کیا اجر کیا بیان کرتا ہے, اس دنیا کو قرآن لفٹ نہیں کراتا. قرآن کہتا ہے دیکھو اگر اس دنیا میں اجر ملنا ہوتا تو دنیا میں سب سے بڑی نیکی اللہ کے لیے جان دینا ہے. سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اللہ کے لیے جان دینا. اس کو تو اجر مل ہی نہیں سکتا دنیا میں, کیونکہ اس نے جان دے دی تو رزلٹ کم نکلے. اب جیسے یہ پولیس والا جس نے ڈاکو پہ فائر کیے, ڈاکو نے اس پہ فائر کیے, اگر یہ شہید ہو جاتا اس کو آپ 50,000 کیا 50 کروڑ بھی دے دیتے, اس کے کسی کام کے نہیں تھے. حالانکہ قربانی اس کی زیادہ, جان پہ کھیل گیا, یعنی اس نے تو جان ملک کے لیے, پبلک کے لیے, قوم کے لیے اس نے جان قربان کر دی.
اب آپ مجھے بتاؤ, کسی انگریز سے پوچھو, کسی لبرل آدمی سے پوچھو کہ یار یہ دنیا میں کتنی دھاندلی ہو رہی ہے بھائی, کہ جو آدمی زخمی ہوتا ہے, جو فوجی زخمی ہوتا ہے, جو پولیس والا زخمی ہوتا ہے, اسے تو آپ پیسے دے رہے ہو, اور جس نے جان ہی قربان کر دی اسے کوئی معاوضہ نہیں ہے. یہ دھاندلی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اس سے پتہ چلتا ہے دنیا میں انصاف نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. امریکن فوجی جو افغانستان آتے تھے نا, جو زخمی ہو جاتا تھا واپس جاتے تھے, کہتے ہیں بڑا پروٹوکول, امریکن آرمی ہے بھائی, وہ بڑا الاؤنس ملتا ہے وہاں پہ, بھائی یہ سن آف نیشن ہے, ایسے ایسے القابات. لیکن جو مر گئے انہیں کیا بڑے خوبصورت تابوت میں, ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے, ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, تابوت میں سلوٹ اور قبر میں توپوں کی سلامی. مردہ کہتا ہے بھائی میری صحت پہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جس نے بڑی قربانی دی اسے کچھ بھی نہیں مل رہا, جس نے چھوٹی قربانی دی اسے پیسے مل رہے ہیں. بڑی قربانی تو ملک کے لیے جان دے دینا ہے. جو شہید ہوتا ہے اس نے تو سب کچھ قربان کر دیا, اس سے بڑی قربانی کوئی ہو نہیں سکتی. تو اسی وجہ سے اللہ نے اس دنیا میں بدلے کا سسٹم رکھا ہی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں تم جس کے لیے قربانی دو گے وہ اپنی طرف سے تمہیں 50,000 دے دے, لاکھ دے دے, 3 لاکھ دے دے, تمہارا ہیڈک اور اس کا ہیڈک. جو میرے لیے قربانی دے گا نا, اب یہ پولیس والے نے اگر اللہ کی رضا کے لیے اس ڈاکو کو مارا, قوم کی خدمت بھی اللہ کی رضا ہی ہے, دنیاوی مفاد پیش نظر نہیں تھا. کس کو خوش کرنا تھا؟ اللہ کو, کہ اللہ دنیا سے اللہ کو ڈاکو کا مرنا بہت پسند ہے, یہ پہلے سمجھ, کیونکہ کچھ صوفی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ کہاں چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق مرے, اللہ تو غفور الرحیم ہے اور ہمارے نبی تو رحمت للعالم. بعض لوگ نا یہ بھی ہیں کہ اللہ تو چاہتا ہے اس کو ایکچولی اس کو سمجھاؤ, ڈاکو کو کیا کرو, اس کو سمجھاؤ. ایسے میرے پاس بھی عجیب عجیب قسم کی چیزیں آتی رہتی ہیں. ایک پولیس والے نیو کراچی میں ڈاکو کو مارا, تو وہاں کچھ لوگ آئے کہ دیکھیں یہ کتنا غلط ہوا ہے نا, پہلے پبلک نے کوٹا پھر پولیس نے مارا, یہ بہت, یہ آخر وہ بھی مجبور ہوگا نا. تو میں نے کہا جن کو مار رہا ہے وہ تو مجبور نہیں ہے, وہ تو ان کے تو کوئی خون, اگر پیٹرول مہنگا ہوا ہے صرف ڈاکو کے لیے تھوڑی مہنگا ہوا ہے. کیا خیال ہے؟ لوگ کہتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی ہے تو اب لوگ کیا کریں, چھینا جھپٹی ہی کریں گے. تو بھائی مہنگائی تمہارے لیے بڑی ہے تو اس کے لیے بھی تو بڑی ہے جس کے تم پیسے چھین رہے ہو. وہ اس مہنگائی میں کہاں سے اپنے بچوں کو کھلائے گا؟ یہ بہت جملہ سننے کو ملتا ہے, مجھے بڑا غصہ آتا ہے اس جملے پر. آج بھی کوئی کہہ رہا تھا کہ اتنی مہنگائی یقیناً بڑھ گئی ہے, اس میں تو دو رائے نہیں ہے, اس پہ تو گانے آ گئے ہیں اب مہنگائی پہ. تو جانے کہاں گئے وہ دن, ٹھیک ہے, اس طرح کے نا گانے آ رہے ہیں, میمز بنا بنا کے نا وہ گانے لوگ چلا رہے ہیں کہ جب پیٹرول اتنا ہوا کرتا تھا اور ہم رو رہے تھے اس کو, اب کتنا ہو گیا, ڈبل ہو گیا. تو اس پہ تو میمز آ رہی ہیں. آج ہی کسی نے کوئی گانا بھیجا, میں نے پھر شیئر کیا نا لوگوں کو. گانا سننا تو جائز نہیں, لیکن وہ ٹکڑا لگایا ہوا تھا میمز کے لیے. تو مہنگائی یقیناً بڑھ گئی ہے, غریب بہت پریشان ہو گیا ہے, لیکن کمبخت تو جس کو لوٹ رہا ہے وہ بھی تو اسی مہنگائی کا ڈسا ہوا ہے. جائز کہاں سے ہو گیا آپ کے لیے اس میں چوری کرنا اور لوٹ مار؟ یہ بالکل ایسے جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنی مہنگائی میں لوگ بیوی کو کیسے پالیں گے. تو میں کہتا ہوں اگر نہیں کرو گے تو اس کا باپ کیسے اپنی بیٹی کو پالے گا اتنی مہنگائی میں؟ تو باپ کے لیے رشتہ تلاش کرنا مشکل. وہ باپ 6 بیٹیوں کو مہنگائی میں پال رہا ہے, اور آپ ایک جوان جس کی کمانے کی عمر ہے اس کو آپ بیوی کو نہیں پالنے دے رہے اس مہنگائی میں, نکاح سے روک رہے ہو. تو الٹی کہانی ہے, بالکل کھوپڑی استعمال ہی نہیں کرتے تبصرہ کرنے سے پہلے. ہر آدمی پھینک رہا ہے بس بیٹھے بیٹھے نا, اور سامنے والا بیٹھ کے کیا کر رہا ہے, لپیٹ رہا ہے. وہ لپیٹ رہا ہے بیٹھ کے. تو ڈاکو, اگر ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ یار مفتی صاحب ہم اگر دکان میں جھوٹ نہیں بولتے, 2 نمبری نہیں کرتے, تو پبلک تو پھر مال خریدتی نہیں ہم سے, کچھ تو گنجائش ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جھوٹ بولیں, لیکن پھر آپ جس دکان سے پینٹ خریدنے جائیں گے نا اس کو بھی میں یہ بولوں گا اس کو ٹوپی کرا دے, کیونکہ آج کل سچ بول کے مال بکتا نہیں. میں نے کہا پھر جب آپ برگر کھانے جاؤ گے نا, اگر انڈے والا کھاؤ گے تو کچھوے کا انڈا بھی ہو سکتا ہے اس میں,
اور مرغی کا بھی ہو سکتا ہے, پتہ نہیں چلتا, سنا ہے, میں نے کھایا نہیں کبھی الحمدللہ, پکنے کے بعد کیا پتہ چلے گا. تو اگر کوئی کہے تو وہ کہے گا مہنگائی میں. پھر لاہور میں جو گدھے کھلائے گئے ہیں وہ بھی مہنگائی کی وجہ سے ہی تو کھلائے گئے ہیں. انہوں نے کہا یار عام گوشت ہمیں پڑتا ہی نہیں ہے, ہم اگر بکرا کاٹیں اور گائے کاٹیں, وہ نہاری بنائیں, وہ ہمیں ایکسپینسو ہے وہ بہت زیادہ. تو ہم نے گدھے ودے کا سیٹ اپ کر کے دیکھا, وہ ہمیں کیا کر رہا ہے, مہنگائی کے دور میں سستا پڑ رہا ہے. تو اگر جھوٹ بولنا میرے بھائی 2 نمبری جائز ہے, اور آپ شیطان آپ کو یہ کہہ کے پٹیاں پڑھا دیتا ہے کہ یار میں کیسے گزارا کروں, میں کیسے, وہ کپڑے کا بزنس تھا ان کا, تو چائنا کا مال کو جاپان کا کہہ کے بیچ رہے تھے, جاپان والا پتہ نہیں ہر جو دیکھتے ہیں نا کہ اس کے والے پہ کون سی ٹوپی اس پہ آئے گی. آج کل تو دکاندار ہے نا, وہ سر کا سائز دیکھ کے ٹوپی دیکھتا ہے کہ یار یہ اتنا بڑا سر ہے, اس پہ تھوڑی بڑی والی ٹوپی آئے گی, یہ چھوٹا سا ہے, اس پہ چھوٹی سی ٹوپی بھی آ جائے گی. تو اس کے حساب سے ٹوپیاں لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو کیا پٹیاں پڑھانی ہیں. مجھے جب کسی نے پٹی پڑھانی ہوتی پتہ کیسے پڑھاتے ہیں, الحمدللہ زیادہ تر لوگ نہیں پڑھاتے پٹیاں, لیکن جب مجھے ٹوپی کرانی ہوتی پتہ ہے, ارے مفتی صاحب, دکاندار ایسے کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ تو فری میں مجھے 2 دے دے گا. بعض دفعہ ایسے ہوا ہے, اکثر لوگ ہمارے ملک میں ابھی ایسے الحمدللہ نہیں ہے, کیونکہ ایسا نہ ہو جن نے مجھے چیزیں بیچی ہیں وہ کہیں گے یار ہمارے راز فاش کر رہے ہو. ہوتا ہی ہے, 2-3 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, ارے مفتی صاحب آپ, ارے ہماری قسمت, آپ ہماری شاپ پہ آئے, اس کے بعد طبیعت سے چونا لگایا انہوں نے. حقیقت بتا رہا ہوں, مفتی صاحب اس چکر میں یار اتنے خوشی سے یہ آدمی مل رہا ہے, میرے لیے تو یہ تو فری میں دے گا, تو آپ کے لیے یہ اتنے کی ہے. ہم آنکھ بند کر کے لے لیتے ہیں یار, اتنی عقیدت میں آنکھ بند کر کے لے لی, بعد میں پہ پتہ چلتا ہے کہ. تو ہر آدمی کے لیے ٹوپی جو رکھی ہوئی ہوتی ہے دکاندار نے, وہ اس کے سر کے حساب سے رکھی. مفتی صاحب کو کون سی ٹوپی, مفتی صاحب کو یہ والی, ارے مفتی صاحب یہیں سے ٹوپی شروع. مفتی صاحب بھی متاثر, یار ماشاءاللہ اتنا نیک آدمی. تو لیکن زیادہ تر الحمدللہ اچھے ہی ہوتے ہیں بھائی. ابھی ہمارے ملک میں اتنی کم از کم ہے کہ علماء کو ٹوپیاں کرانے کا تھوڑا سا غیرت آ جاتی ہے کہ یار اتنا نہیں کرو یار, ان کے بیان سنتے ہیں تھوڑا سا خیال کر لو. لیکن دھوکے ہمارے ساتھ بھی ہوئے ہیں.